آپ نے جو بھی بات کی کہ اصلاح یا مطلب جیسے وہ 100واں سینچری، تو اس میں یوں آپ کے شاید اشارہ ہے کہ آدمی کا کوئی اصلاح کی بات کرے، کوئی کسی کام پر تنقید اصلاح کی نیت سے کچھ اصلاح کرتے تو برا لگ جاتا ہے. تو بابا پیر تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ میری اصلاح کرے گا، وہ میری مطلب کہ درست راستے پر چلائے گا. تو اس طرح اگر کوئی رہنما یا پیر یا مرشد بنایا جاتا ہے اور وہ اصلاح کرتا ہے تو اس پر اتنا ناراض یا اتنا خفا ہو جانا کہ وہ واقعی ناراض و خفا ہو جائے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نازک دور ہے. پیر بلے شاہ رحمت اللہ، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب حکایت ہے، میں اس میں کچھ تحفظات کے ساتھ، کہ انہوں نے، ان کے دل میں یہ بات آئی تھی غالباً کہ میرا پیر سید نہیں ہے. کچھ اس طرح کا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس سے پیر صاحب ناراض ہو گئے تھے. یعنی کہ بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیر سید ہونا چاہیے. اس طرح کا کوئی پوری حکایت یاد نہیں مجھے، تو کسی کو یاد ہو تو ہو سکتا ہے مجھے بھیج دیں گے. لیکن وہ بعض اس میں ایسی باتیں کہ جو شاید بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو وہ ان کے پیر صاحب ناراض ہو گئے. اب ناراض ہو گئے تو منانا بڑی انہوں نے مطلب وہ ایک ٹیکنیک کی، حکمت عملی، اور کوئی ایسی حکمت عملی کی اور اس انداز سے پیر صاحب کے پاس یہ پہنچے کہ پیر صاحب کو ہنسی آ گئی. تو پیر صاحب خوش ہو گئے. اب وہ الفاظ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور بہرحال جو بھی تھا تو یعنی پیر کو منا لیا، روٹھے پیر کو منا لیا. تو یہ کہ پیر صاحب جب تک مرید کی تعریف کریں، بڑا میرا مرید نیک پرہیزگار، ہو میرا مرید، بس میرا مرید تو یہ ہے، تو جب تک یہ کہیں نا مرید ایسا پیر صاحب کا دیوانہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. جس دن پیر صاحب نے آنکھیں نکالی نا، گور کے دیکھا نا، اب مرید کی آزمائش ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اللہ پاک بس آزمائش میں نہ ڈالے. دور بڑا نازک ہے. اب یہ جو پیری مریدی کے بارے میں ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ مرید یوں، مرید یوں، مرید یوں، یہ دیکھ استدیات ہے. ان دنوں میرا بھی مطالعہ اس موضوع پہ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ پڑھتے ہیں نا جب تو یوں جیسے یہ ہوتا ہے یار، یہ لگتا ہے جہاں دیگر اعمال دیگر چیزوں میں بے عملی ہے نا، ایسے مریدی والے عمل میں بھی زبردست بے عملی ہے. کتابوں میں جو کچھ ہے مطلب وہ سب سنابل شریف کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وضو فرماتے کوئی ایسا مرید ملتا ہے جس کی کھال و دیر کے اس پر گھاس بھس بھر کر دھوپ میں رکھ کر کہہ دیتے کہ پیری مریدی اس شے کا نام ہے. تو اب یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ پیر صاحب پریکٹیکل نہ کریں گے، اب ہنسی کے پھندے کو یاد رکھیں. آپ خود فرماتے اب کون مرید ہاتھ رکھنے دیتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں پیری مریدی کے تعلق سے ایک رسالہ ہے باقاعدہ پورا امام اہل سنت کا 26ویں جلد میں، اور اس کے علاوہ کئی اور بزرگوں کے واقعات ہیں. پڑھتے ہیں تو یہ کیا، کیونکہ آج تک تو بابا پیری مریدی کو آج کے دور کی تو چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کے مرید بن گئے، آپ ایک کے مرید بن گئے. یہ تو صدیوں سے پیری مریدی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو پیر صاحب کی بات مرید ایسا نہ لے لے کہ وہ بالکل مطلب کہ وہ پیر صاحب سے اپنا دامن توڑ کر، دامن چھوڑ کر اور یوں ناراض ہو کر بیٹھ جائے. ایسی طریقت اور ایسی مریدی کے لیے ایک مرید کو کیا ایسی وہ کوششیں کرنی چاہیے یا اپنا ذہن یا دل بنانا چاہیے؟ آپ بھی کسی کے مرید ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت حاضریاں دی ہیں پیر صاحب کی جناب میں، بارگاہ میں. تو ایک اعلیٰ حضرت بھی بطور پیر اپنے آنے والے غلاموں کو بہت کچھ بتاتے سکھاتے چلے گئے. وہ پڑھتے ہیں تو لیکن تھوڑی مشکل باتیں بھی ہوتی ہیں فتاوی رضویہ میں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مرید ہونا، بیعت ہونا یعنی بک جانا. پیر صاحب جو ہے نا، انہوں نے جیسے خرید لیا اور آپ پیر صاحب کے ہاتھ بک گئے،
اور اب کیفیت مرید کی پیر صاحب کی بارگاہ میں، پیر صاحب کے معاملے میں یہ ہو کہ مردہ بدست زندہ، یہ حال ہو اس کا، کہ جیسے کہ غسال ہوتا ہے میت نہلانے والا، مردہ اس کے ہاتھ میں کیسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر تو مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس طرح وہ غسال اس کو الٹ پلٹ کرے گا وہ ہوتا رہے گا. تو یہ ہے کہ مرید ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ. اب یہ کیفیت کہاں ہے یار؟ اللہ تعالی نصیب کرے. ہوں گے ایسے ظاہر بعضوں کے جذبات ہوتے بھی ہوں گے، ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جذبات جذبات ایک جیسے نہیں رہتے، یہ کبھی تو بہت ہی جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، کبھی بہت ہی جذبہ نیچے آ چکا ہوتا ہے. یہ جذبے کیسے ہمارے درست اور سلامتی کے راستے پر رہیں؟ بعض اوقات جذبہ سلامتی کے راستے سے بھی ہٹتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کی جس پر عطا ہو جائے. اب یہ کہ اس طرح کا مطالعہ ہو نا، بزرگوں کی حکایات وغیرہ پڑھنے سے بھی ذہن تو بنتا ہے. میں ناظرین کو مشورہ دوں گا، آداب مرشد کامل، یہ 5 حصے ہیں اس کے، اور میرا بھی ان دنوں اس کا مطالعہ رہتا ہے. کچھ فتاوی رضویہ کی عباراتیں، فتاوی ہیں پورے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کی اگر فہرست دیکھ لیں گے تو اس میں پیر مرشد کا کالم ہے، وہ لفظ پھر سارے اس کے فتاوی ایک جگہ پر آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت ہی عظیم اور عمدہ راستہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح پانے کا، کامیابی حاصل کرنے کا. اور اس میں ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ نمازیوں کا حال پڑھتے ہیں، روزے داروں کی حکایت پڑھتے ہیں، اس طرح کی جب ان کی حکایت پڑھتے ہیں، تلاوت کرنے والوں کی حکایتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اس چیز کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح اللہ کے نیک بندے، وہ اولیاء کرام جو مرید کامل تھے، یعنی تھے اولیاء کرام بھی تھے اور مرید کامل بھی تھے، ان کی جب ہم سیرتیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح طریقت کے اور پیر کے پیچھے چلتے چلتے انہوں نے عشق رسول اور محبت الہی اور پھر قرآن حدیث اور اس طرح کی منزلیں پائیں اور اللہ کی محبت کی منزلوں کو پاتے رہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے خود ایمان کامل بھی ہوتا ہے اور ہمیں کافی چیزیں سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور ایسوں کے کلپ نہیں دیکھنا چاہیے، ایسوں کے مضامین نہیں دیکھنا چاہیے، ایسوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے جو پیروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. کیا بات کی، یہ بھی ایک طبقہ ہے طبقہ. اللہ اللہ. اور اگر کوئی بابا جی، کوئی تعویذ داغے والا کوئی بھول کرتا ہے نا، کوئی گناؤنا کام سرزد ہو جاتا ہے، پھر یہ نامراد لوگ جو ہیں فرقہ بے پیر، جن کو کہنے میں شاید حرج نہیں ہے، یہ پھر سارے پیروں کو اس کی وجہ سے لپیٹ میں لیتا ہے. یہ اتنا نہیں سوچتے کہ ایک ولی اللہ کا نام یہ دے دیں کہ جو کسی کا مرید نہ ہو. اور غوث پاک کی ولایت سے کون انکار کرے گا؟ تو غوث پاک تو پیروں کے پیر ہے، پیران پیر تو مشہور ہے، سب کسی نہ کسی کے مرید تھے. تو یہ اولیاء کرام کا یہ سلسلہ جو پیری مریدی ہے، اس کو یہ کوستے ہیں تو یہ بچ کر جائیں گے کہاں؟ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے. عورتیں بیعت کرتی تھی لیکن پردے میں، ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیا عورت کے، یعنی اجنبیہ کے، غیر عورت کے. تو اب اس وقت پیری مریدی کی اصطلاح جو آج کل ہے وہ نہیں تھی، ورنہ وہ بیعت کا تصور اس میں بھی موجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں. اور خلافتیں بھی تو خلفاء راشدین جن میں 4 شروع میں جو ہوئے سارے سرکار کے تو ڈائریکٹ خلفاء ہیں نا، ان کے اشارے بھی حدیثوں میں موجود ہیں کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس طرح کے اشارے موجود ہیں. تو اب یہ کہ یہ سارے خلفاء ہیں، پھر انہوں نے دوسروں کو خلافتیں دی اور اس طرح یہ سلسلے چلتے چلتے آئے اور آج تک یہ چل ہی رہے ہیں سلسلے. ہزاروں شاخیں ان کی نکلی، لیکن یہ پتہ نہیں ان کو نہ معلومات ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. یہ بالکل فرقہ بے پیر کے پیروکار ہوتے ہیں. اور ایسوں کا پیر جو ہے نا وہ شیطان ہے. جو بزرگوں کے اقوال ہیں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر فی زمانہ کسی پیر پر دل ٹھکتا نہیں ہے، معافی مشکل،
اس کا بھی حل ہے. جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جس کو کوئی پیر نہیں سمجھ میں آتا وہ درود شریف کی کثرت کیا کرے. پیر سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے، اور یہ کہ پیری مرید کے خلاف بولنا اور بات ہے. اس کا فرق آپ ملحوظ رکھیے گا. پیر آپ سے لیتا کیا ہے؟ پیر نے کوئی چارج تو مقرر کیا نہیں ہوتا کہ بھئی اتنے دو گے تو مرید اور اتنے دو گے تو منظور نظر مرید. ایسا کچھ تو نہیں ہے نا. پیر توبہ کراتا ہے، عہد لیتا ہے نماز کی اور شریعت کی پابندی کی، اور کیا کرتا ہے؟ اور رشتہ ایک تسلسل یعنی کہ ایک رشتہ جوڑ دیتا ہے، ایک طریقت کی سلک میں پیرو دیتا ہے. نقصان ہے یا فائدہ؟ پیسے تو لگتے نہیں ہیں، آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر زبان کو کھولنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ حضور غوث پاک فرماتے نا، ابن زہرا کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. الما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.